آپ اسے کہیں کہ آپ نے گردن یہاں ایڈجسٹ کرنی ہے, یہاں ایڈجسٹ کر دے گا, 10 دن کے بعد جو ہے نا یہ ادھر والے مسلز کھچ جائیں گے, ادھر والے ویک ہو جائیں گے. تو وہ آپ کو پینز تو آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ نے باڈی کو یہ خود ٹرین کیا ہے, یہ آپ نے باڈی کو سٹیمولس دی ہیں, یہ میسیجز آپ نے باڈی کو دی ہیں کہ میں ایسے ہی کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک پیشنٹ کیا, he was from a very good bank manager, he was a manager, بڑے ماشاءاللہ fit and healthy, but he was having very strong pain, بڑی پین گردن میں, اور کہہ رہے ہیں کہ میرے سے ہلا نہیں جا رہا. ہسٹری میں مجھے یہ بات پتہ لگی, کوئی ان کو ڈیزیز نہیں ہے, ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی شوگر, کوئی دل کی بیماری, کچھ نہیں ہے. ان کا جو ورک پلیس پہ جو سکرین تھا وہ رائٹ سائڈ پہ تھا, اور وہ پچھلے 8 سال سے یوں سکرین استعمال کر رہے تھے. اس طرح سکرین استعمال کرنے کی وجہ سے وہ ساری گردن نیچے سے اسکیلیٹن یوں روٹیٹ کر گیا, اور روٹیٹ کرنے سے وہاں پہ پھر ایڈہائینز بن جاتی ہیں. ایڈہائینز کا مطلب ہوتا ہے سٹکی سے سبسٹانسز جو جوڑ دیتے ہیں وہیں پر رکھ کے نا, اور پھر وہ جوڑ جب دیتے ہیں تو پھر وہ فریز ہو جاتے ہیں. وہ جب وہ فریز ہو جاتے ہیں اینکائلوسس ہو جاتی ہے, جڑ جاتے ہیں, جوڑ جاتے ہیں. میں سمجھ سکتی ہوں اس چیز کو, کیونکہ میں نا رائٹ سائڈ کی طرف نا کروٹ لے کے سوتی ہوں. موسٹلی لوگ سوتے تو رائٹ سائڈ پہ پھر اپنی کروٹیں بدل بھی لیتے ہیں, یو نو, آپ کو پتہ بھی کہ ویسے پسندیدہ ہے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ سوئیں, سیدھا ہاتھ ایسے گال کے نیچے رکھ کے سوئیں. مگر میں کیا کرتی ہوں, جو فرال کے نا گردن کے, میری بیٹی جو ہے اس کے گردن کے نیچے میں ہاتھ رکھ دیتی ہوں, تو میرا پوسچر رائٹ سائڈ پہ بہت زیادہ دباؤ اس طرف ہوتا ہے, پریشر. میں پوری رات آلموسٹ اسی طرح ہوتی ہوں, صبح اٹھتی ہوں تو بھی مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ہاتھ ہٹاؤں گی تو اٹھ جائے گی, تو میں صبح اٹھتی ہوں تو ویسے, اور میرا یہ شولڈر نا سارا سٹیف ہو جائے گا, اتنا برا سٹیف ہے, میں اتنی ایکسرسائز کر چکی ہوں یہ جاتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہمارا اوور یوز بھی ایک پرابلم ہے نا, اوور یوز. اب دیکھ ایک شخص ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے, وہ کہتا ہے جی میں دن میں 10 گھنٹے گاڑی چلاتا ہوں. اوبر ڈرائیورز ہمارے سارے آج کل کافی ہیں, سوری یہ جو ان ڈرائیو اور باقی جو ہمارے چل رہے ہیں لوکل, اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جب ہم سیٹس دیکھتے ہیں نا صرف, تو سیٹس ہی غلط ہیں جن سے ان کا بیٹھنے کا پوسچر غلط ہے, جس کی وجہ سے ان کو دردیں ہی دردیں ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نہ پیچھے کمر میں درد جاتی ہے, نہ ٹیل بون میں درد جاتی ہے, ختم ہی نہیں ہوتی. وائی دے آر سٹنگ لائک دس, سیٹس ان کی نیچے سے اوپر ہیں. اب 90 ڈگری رول یہاں پہ کمپرومائز ہو گیا, یہ 90 سے زیادہ ہے. ناؤ دس از کمفرٹیبل, یہ 90 ہے, یہ 90 ہے, ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی لائنیں ہیں, سمجھ آتا ہے ہر ایک کو, یہ 90 ہے, یہ 90 ہے. یہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں, ایزی ہیں, یہ نیچر نے ڈیزائن کیا, ہم نے نہیں کیا. لوگ یہ بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں ڈاکٹرز کو کیا ہو گیا, ہمیں بھائی کچھ نہیں ہوا, یہ نیچر نے ڈیزائن کیا ہے. سٹنگ میں جیسے آئی واز ڈسکسنگ کہ ہم نے 90 ڈگری رول یوز کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے شولڈر سے اور اپنی نیک سے شروع ہوتا ہوں. ایکچولی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی نیک کو الائن کروں جسٹ لائک ٹو دا کالر. آپ نے نیک کو اپنے کالر کے ساتھ الائن کرنا ہوتا ہے. صرف اتنی الائنمنٹ سے نا آپ کے یہ ایئر لوبس آپ کے شولڈر کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ کا جو اسکیلیٹن ہے نا, ایکزیل اسکیلیٹن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اسکیلیٹن الائن ہو جاتا ہے, اوپر سے الائن ہو جاتا ہے. جسٹ لائک ملٹری پوسچر آپ نے دیکھے ہوں گے. ملٹری والے آخر اس طرح کیوں کھڑے ہوتے ہیں, ملٹری والے یوں کیوں نہیں کھڑے ہوتے پوری دنیا میں, سوچیں. بیکاز دس از دا رائٹ اینڈ نیوٹرل پوسچر فار دیم. یہ اصل پوسچر ہے جس پوسچر پہ وہ کمفرٹیبل رہیں گے, اور اس پوسچر پہ ان کو پینز اور اس طرح کی چیزیں نہیں رہیں گی, اور وہ زیادہ عرصے تک کام کرنے کے اہل ہوں گے, وہ زیادہ بہتر اور زیادہ دیر تک کام کر سکیں گے. تو پہلی چیز اپنی گردن کو الائن کریں, گردن کو کالر کے ساتھ الائن کریں. if there are females تو females definitely یہ دماغ میں بات رکھیں کہ جو ایئر لوب ہے اس کو شولڈر کے ساتھ الائن کر لیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایئر لوب ایسے بھی ہو سکتا ہے, if people can see me, ایئر لوب ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں اب میرا ایئر لوب آگے آ گیا, یہ شولڈر پہ نہیں ہے, یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہیں, اس کی لائن کھینچوں گا تو یہاں پہ آئے گی. ٹھیک ہے, اگر میں ایئر لوب کب ٹھیک کروں تو یہ دیکھیں اب یہ ایکچوئل ایئر لوب ہے جو کہ میرے شولڈر کے ساتھ الائن ہو رہا ہے. تو بیٹھنے میں سب سے پہلی چیز اپنے گردن کو اس طرح سے الائن کریں کہ آپ کی گردن جو ہے نا وہ ایئر لوب کے اکارڈنگ یہاں پہ شولڈر کے ساتھ الائن ہو جائے. پھر دوسری چیز, شولڈر کا جو ڈراپ ہے اور شولڈر کا جو لفٹ ہے اس پہ خیال رکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یا تو راؤنڈ کر لیتے ہیں بالکل یوں. اب یہ راؤنڈڈ شولڈرز ایٹ دا بیک آف مائی دس نیک, اگر میں پیچھے سے تو ظاہر نہیں دکھا سکتا, لیکن کیا ہوگا کہ جیسے میں نے یوں کیا تو میرے پیچھے سارے مسل کھچ گئے ہیں, میری گردن کے نیچے درمیان میں بالکل چیسٹ کے بالکل درمیان میں جو ہے نا سارے مسل کھچ گئے ہیں. اب وہ سارے جو کھچ گئے ہیں ان میں کچھ دیر کے بعد ٹینشن اتنی بلڈ ہو جائے گی کہ وہ ٹائٹ ناٹس بن جائیں گی, ٹریگرز بن جائیں گے. وہ ٹریگرز ایسے بنیں گے ہاتھ لگانے سے درد کریں گے. پیشنٹ کہے گا مجھے ہاتھ لگائیں گے نا تو اس سے بھی درد ہوگا. سو اس سے بچنے کے لیے اس طرح سے بچے بھی عموماً کھڑے ہوتے ہیں. ویری بیڈ. ہم اسی لیے جگہ جگہ پر اس وقت جیسے میں نے کو بولا کہ ہم
ہر تقریباً ہر طرح کی پاپولیشن کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ پلیز اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھیں. بچوں کے لیے تو بستہ ایک بہت بڑا بیڈ پوسچر ہے, وہ جو بیگ پیچھے کیری کرتے ہیں. اسی لیے دنیا میں آپ دیکھیں ریسرچ ہوئی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں بیگ پیک نہ کریں, پیچھے نہ رکھیں, آپ کیا کریں کہ ایسی سٹریپس بلڈ کریں کہ بیگ آگے ہوں, آپ کے بیلی کی طرف ہوں. اچھا, تو آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت یہی یوز ہو رہے ہیں, ایسے بیگز انہوں نے بلڈ کر لیے جو آگے کی طرف ہیں. چائنا میں موسٹلی ہیں, وہ پیچھے نہیں ہیں, وہ آگے کی طرف ہیں, بیکاز دے نو کہ اگر پیچھے اس طرح سے اگر لوڈ کیری کیا جاتا ہے تو آپ کی جو بیک ہے وہ فوراً یوں ہو جاتی ہے, سوے بیک ہو جاتی ہے, بچہ یوں چل رہا ہوتا ہے, وہ سوے بیک اس کو ہم کہتے ہیں. بیک تو ساری پیچھے چلے گی, اس سے کیا ہوا, اب میرے سارے ایبڈومینلز ٹائٹ ہو گئے, میرے ایبڈومن کے مسل آگے سارے ٹائٹ ہو گئے, میری کمر کے نیچے والے مسل جن کو ہم ایکسٹینسر کہتے ہیں وہ سارے کھچ گئے, تو جو ان کے اوپر لوڈ زیادہ آ گیا. اس کا کیا فائدہ, فرنٹ پہ بیگ ہوگا تو یہ جو ایکزیل اسکیلیٹن ہے اس کو صحیح جو ہے اس کا لوڈ جو ہے نا وہ شفٹ کرے گا. جیسے فرنٹ پہ بیگ لوں گا نا تو لوڈ آگے کی طرف آیا تو میرا ایکزیل اسکیلیٹن اور میری یہ جو پسلیاں ہیں یہ دونوں اس کا بیس بن جائیں گی, اور اس کے بیس بننے سے کیا ہوگا کہ وہ اتنا میں آگے کو فال نہیں کر رہا ہوں گا, نیچے اس کا بیس بن جائے گا. ٹھیک, تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ جب بیٹھیں تو آپ کے شولڈرز کو جو ہے نا اس طرح سے آپ نے بالکل ڈراپ میں نہیں لینا. آپ شولڈرز کو بھی الائن رکھیں. اچھا, اب جیسے میں شولڈر الائن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میرے نیچے تک چینج آ رہا ہے, if people can see تو یہاں تک چینج آ رہا ہے, یہ دیکھیں see this, صرف شولڈر کے الائن کرنے سے. مگر مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ پھر وہ جو ریلیکس موڈ آن کرتے ہیں, ہم اپنا ایک بٹن ہے نا سوئچ آن کرتے ہیں, سوئچ آف کرتے ہیں, جو ریلیکس موڈ آن کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ اب ہم مووی دیکھنا چاہ رہے ہیں 3 گھنٹے کی, ہم نے مووی گھر میں دیکھنی ہے, صوفے پہ بیٹھے بات کریں, اخبار پڑھیں, چائے پی لیں, تھوڑا ایک ریلیکس موڈ بہت اچھا کیسے کرنا ہے؟ اس میں آپ نے تھک جائیں گے. ہمارے اکثر ہوتے ہیں وہ جو ہاف لائنگ پوسچرز ہوتے ہیں ہمارے, جس کو ہم ریلیکسنگ پوزیشنز کہتے ہیں. ریلیکس کرنے کے لیے ہماری پوزیشنز موجود ہیں, جس کی سب سے بہترین اگزامپل آپ کے لانز میں پڑی ہوئی چیئرز ہیں. لانز میں پڑی ہوئی لانز میں جو چیئر ہوتی ہے نا, جس میں آپ تھوڑا سا یوں آدھا لیٹے آدھا بیٹھے اس طرح سے ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں, اب وہ چیئر بھی پراپر ڈیزائنڈ ہے, اس میں بھی رولز ہیں پورے 90 ڈگری, وہ ایل شیپ نہیں ہوتی, وہ ایل شیپ نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, اور اگر آپ اس پہ کافی دیر بیٹھے بھی رہے نا تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, یو فیل ریلیکسڈ. آپ کو بیڈ, اچھا برا کب فیل ہوگا؟ برا جب فیل ہوگا جب آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو ایسا الٹا سیدھا کر لیں گے, رول کر لیں گے, یوں گرے پڑیں گے, ادھر گرے پڑیں گے, ڈیفینیٹلی پھر آپ اپنے باڈی کے سارے ایکسس خراب کر لیں گے. اچھا, ایکچوئل اس کے اوپر بھی سٹنگ پوسچر یہی ہے. آپ نے ایک لیگ کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا, یہ دیکھیں میں لیگ جیسے ہی ڈاؤن کروں گا نا مجھے سکون ملتا ہے. 90 ڈگری سے ڈاؤن کیا, آپ سکون سے اس کے اوپر ہی دیکھیں اپنے نیوٹرل پوسچرز پہ. میری کمر بالکل سیدھی ہے اوپر سے نیچے تک, سائڈ سے اگر دکھا سکیں تو بالکل اوپر سے نیچے تک سیدھی ہے. ٹھیک, آپ اس طرح سے آرام سے اس کے اوپر اپنی ریلیکسنگ پوزیشن بلڈ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. اور گھر کے صوفوں پہ, ہاں صوفوں پہ نہیں, صوفوں پہ یہی ہے آپ کے پاس 90 ڈگری. نہیں تو مووی دیکھ کے ایسے ہی بیٹھ کے دیکھتے رہے, مووی دیکھ رہے ہیں ایسے ہی, ہم ریلیکس ہی نہیں ہو سکتے. پاؤں میں دل کرتا ہے ٹیبل آگے ہو, اس کے اوپر پاؤں پھیلائی ہو, میں نے اس کے لیے وہ والی چیئر بائی کریں نہیں, پھر وہ خریدنی پڑے گی. مگر اس طرح کے صوفے جو گھر میں ہمارے ایل شیپ ہوتے ہیں, صوفے کے لیے دیکھیں یہی پوسچر ہے 90 ڈگری, یہی پوسچر ہے. اگر میرے پاس گرافکس ہوتے اس وقت میں آپ کو گرافکس میں دکھا سکتا کہ ہمارے اندر ڈھانچے کی کتنی بری حالت ہوتی ہے. تو یہ لاؤنج کے جو صوفے ہیں جو ٹی وی لاؤنج کے ہوتے ہیں وہ ڈیزائن ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہمارے اس حساب سے. اچھا, سم ٹائمز ہماری باڈی کا اسٹرکچر ہی آلریڈی نا وہ ایل شیپ کے حساب سے جو ہے نا وہ سیٹ ہی نہیں ہوتا, خراب ہو چکا ہوتا ہے. ہم ایل شیپ کی اگر کوشش کریں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, پین ہونا شروع ہو جاتی ہے, بہت تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر نہیں, اس میں آپ کو پہلے تھوڑا سا نا کسی سے پوسچر کو اسیس کروا کے اس پوسچر کو کریکٹ کرنے کے لیے کچھ ایکسرسائزز کے تھرو پہلے اپنے وہ سیٹ آف مسلز, وہ سیٹ آف جوائنٹ جن کے اوپر زیادہ سٹریس ہے نا, ان کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. وہ ریلیز کریں, اس کے بعد آپ ان پوسچر سے زیادہ بینیفٹ لے سکیں گے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ہمارا ڈس آرڈر ہے ڈویگرز ہمپ. ہمپ بن جاتا ہے نا لوگوں کے یہاں پہ گردن میں, دیکھا ہوگا یوں گردن آگے فارورڈ ہیڈ پوسچر, اور پیچھے جو گردن کے نیچے والا حصہ ہے وہ پورا ابھرا ہوتا ہے, باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے, وہ ڈویگرز ہمپ ہے. اچھا, اب ڈویگرز ہمپ کب بنتی ہے؟ جب آپ اسی طرح یہ بیڈ پوسچر کئی سالوں تک رکھتے ہیں, تو پھر وہ باڈی وہاں پہ ایڈجسٹ کر جاتی ہے. ایڈجسٹ کرنے کے بعد وہاں پہ وہ سارا ایک آپ کو ابھار سا نظر آتا ہے. آپ کبھی ایسے پیشنٹ کو دیکھیں, اس ابھار پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں, وہ ابھار آپ کو ہڈی سے زیادہ سخت ملے گا, ہڈی کی طرح سخت ملے گا, وہ اتنا سٹف ہو چکا ہوگا.
اب اگر میں اس پیشنٹ کو کہوں گا اس وقت کہ آپ اپنا پوسچر یوں ٹھیک کریں تو کہے گا او ڈاکٹر صاحب بیکاز آئی ایم ویری اسٹف. اب وہاں کیا چاہیے؟ پہلے ہمیں مایوفیشل ریلیز چاہیے. ریلیز کے ساتھ ہمیں اس جوائنٹس کی جو ڈیفارمیٹی ہے جو اس وقت جو چینج آیا ہے اس کے لیے ہمیں ڈسٹریکشنز ٹیکنیکس ہوتی ہیں, وہ ڈسٹریکشنز چاہیے. ایسی ایکسرسائزز چاہیے جو مسل کھچ گئے ہیں ان سے وہ مسلس ریلیز ہو جائیں. ہمیں پہلے وہ ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی تاکہ وہ مسلز ریلیز ہو جائیں. جب جیسے مسلز وہ ریلیز ہوں گے وہ ریلیکسنگ موڈ میں آنا شروع ہو جائیں گے, پھر آپ کو پوسچر کا فائدہ ہونا شروع ہوگا. مطلب وہ جو چیز ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو ایک بیڈ انجری آپ کو ہو گئی, وہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. بالکل درست ہے. میری ایک دوست ہے نا, اس کو میں نے کہا کہ گھر پہ نا ایکسرسائزز کیا کرو, یہ دیکھو شلپا شیٹی کی ایکسرسائز سی ڈی ہے یہ کر لو, اور دوسری ہیں آپ کو پتہ ہے جینیفر ان لوگوں کی. تو میں نے ان کو کہا تو وہ نا شروع ہو گئی دیکھ کے نا, لا کے گوگل سے نکال کے تو چیزیں. اب ہوا کیا اس کے ساتھ کہ اب پوسچرز خراب ہو چکے تھے, جسم میں آلریڈی دردیں تھیں. اب وہ سٹیپس اس نے کرنا شروع کیے اپنے ٹانگوں کے, اپنے کمر کے, یا پھر یہ والے بھی, تو اس سے ہوئے کوئی نہیں, اس کے الٹے نا پٹھے چڑھ گئے جی زیادہ کمر کے کہ وہ ایسے فریز گھوم رہی تھی. میں نے کہا تمہیں ہوا کیا؟ کہتی ہے تم نے مجھے کہا تھا ایکسرسائز کرو تو میرا یہ حال ہو گیا. ایسے ہی ہے. آپ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ سے دیکھ کے دوائی نہ کھائیں, اسی طرح ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ سے دیکھ کے ایکسرسائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے جسم کی دردیں ٹھیک نہ ہو, اگر آپ کو بیڈ پوسچر کی وجہ سے اپنے بیک میں پین ہے یا جسم میں یا پیٹھ میں یا کندھوں میں سٹریس ہے, تو اس کا مطلب ہم نے اس وقت ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. میں کافی بار یہ اپنی کامن پبلک کو یہ چیز یاد کروا چکا ہوں, اب پھر یاد کر لیں. جب بھی درد ہو سب سے پہلے درد کو ٹریٹ کرنا ہے, ایکسرسائز نہیں کرنی, پہلے درد کو ٹریٹ کرنا ہے, ایکسرسائز اس کے بعد ہوگی. اچھا یہ رول ہے. آپ پہلے پین کم کریں گی, آپ پہلے سٹفنس جو بنی ہوئی ہے جوائنٹس کی وہ کم کریں گی, جو سپیسز کم ہوئے ہیں وہ کم کریں گے, پھر آپ کو ہم نارمل ایکسرسائز کی طرف لے کے آتے ہیں. آپ سمجھ آئیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ.